بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تنزلت به، اور نہیں اتر سکتے به اس قرآن کے ساتھ الشیاطین شیطان، یعنی نہیں اتار سکتے اس قرآن کو شیاطین، وما ينبغي لهم، تو یہاں شبو قرآن کریم کے متعلق مشرکین کا کہ یہ شیطان جنی آپ پر القاء کرتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ جبریل ہے اور فرشتہ ہے۔ تو اس کا جواب دیا، تین جوابات۔ نمبر 1 کہ شیاطین اس قرآن کو لے کر اتر سکتے ہی نہیں۔ وما ينبغي لهم، پہلی وجہ ما ينبغي، نہیں لائق ان کے کہ یہ اتنا پاکیزہ اور مقدس کلام ہے، جبکہ شیاطین کی طبیعت میں خباثت ہے اور شیاطین ایسے مقدس کلام کو لے ہی نہیں سکتے، یہ ان کے لائق ہی نہیں۔ ما ينبغي لهم وما يستطيعون، دوسرا معنی کہ شیطان ایسے فصیح بلیغ کلام کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ پہلے فرمایا ان کے لائق ہی نہیں۔ کلام کو دیکھ لو، یہ سراسر پاکیزگی اور طہارت پہ مبنی ہے، اور شیاطین خباثت اور نجاست پہ مبنی ہے، اس لیے تو یہ ان کے کسی طرح لائق نہیں۔ دوسرا، شیاطین اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور تیسرا کہ شیاطین اس کو سن بھی نہیں سکتے۔ لے آنا تو دور کی بات کہ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ شیاطین اس قرآن کے سننے سے ہی معزول ہیں، سن ہی نہیں سکتے۔ آج بھی کسی پر جن شیاطین ہوں تو اس کے کان میں قرآن پڑھا جائے تو وہ تڑپتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ تو شیاطین، یہ مشاہدہ کی بات ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے شیطان بھاگ جاتی ہے۔ تو جب شیطان سن ہی نہیں سکتے اور سننے سے بھی معزول ہوتے ہیں، تو وہ ایسی پاک کلام کو اتار کیسے سکتے ہیں؟ تو یہاں 3 وجوہات ذکر کر دی کہ یہ شبہ باطل ہے کہ جن شیاطین قرآن جیسے کلام کو لائیں، یہ تنزیل من رب التنزیل لتنزیل رب العالمین، نزل به روح الامین کے ساتھ ہے کہ یہ مقدس منزل کلام رب العالمین کی طرف سے ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ، ثمرہ توحید۔ اب قرآن پہ اعتراض تھا، کس مسئلہ کی بنا پہ؟ مسئلہ توحید اور خصوصاً مسئلہ دعا اور پکار۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں۔ تو اس پر مشرکین نے اعتراض کلام پہ کیا، اس کا جواب دیا کہ یہ منزل ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے مسئلہ کی تصدیق پہلی کتب میں بھی ہے
اس کو علماء اہل کتاب وہ بھی جان گئے ہیں، اور باقی تمہاری ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کفر بالقرآن تمہارے دل میں بیٹھ گیا، اور قرآن کی دشمنی اور یہ سنت اللہ ہے کہ جو بھی ضد کرتا ہے تو اس کے دل میں کفر بالقرآن اور تکذیب کو ایسے داخل کر دیا جاتا ہے جیسے سوئی کے ناکے میں دھاگا داخل ہو جاتا ہے۔ تو باقی دنیا میں اگر مہلت میں مل گئی بچ نہیں سکتے، تو پھر یہ شبہات کا جواب دینے کے بعد اب پہلا نتیجہ ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پس مت پکار مع اللہ ساتھ اللہ کے، الہن آخر کسی اور کو سمیع سمجھ کر۔ تو الہن کا معنی جہاں پر کیا ہے؟ سمیع، سمیع سمجھ کر، الہن آخر، فتکون من المعذبین، ثمرہ پس ہو جائے گا تو عذاب دیے گئوں سے۔ اگر تو نے بھی کسی دوسرے کو تسلط غیبی کے عقیدے سے پکارا تو بھی معذبین میں سے ہو جائے گا۔ فتکون من المعذبین، جہاں ایک عنوان سمجھے یہ ہے تو ثمرہ توحید، لیکن اسی کا دوسرا عنوان ہے آداب دعوت، دعوت کے آداب۔ ان میں داعی کا پہلا ادب ہے کہ مسئلہ توحید کو بیان کرے اور مسئلہ توحید میں تلبیس نہ کرے، اور مسئلہ توحید میں کتمان نہ کرے، اور مسئلہ توحید کی معراج مسئلہ الہ اور دعا پکارے۔ تو فرمایا مت پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، یعنی کسی دوسرے میں تسلط غیبی کا عقیدہ رکھ کر مت پکار، پس ہو جائے گا تو معذبین سے۔ تو داعی کا ادب یہ ہے کہ مسئلہ توحید اور تفرید میں مشرکین سے بچ کے رہے، اور مشرکین کے ماحول سے بھی بچ کے رہے، تب یہ توحید پہ قائم ہوگا۔ اور اگر مبتدئین اور مشرکین کی صحبت میں رہا، ان کا شاگرد بن کے رہا، اور ان کے پیر و مرشد مرید بن کے رہا، تو توحید کی غیرت ختم ہو جائے گی، اور کم از کم مسئلے سے گیا تو پھر اختلاط کی صورت میں مسئلہ بیان نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب بیان ہوگا کہ سب سے نکھڑ کے رہے اور الگ ہو کے رہے۔ اس لیے فرمایا خطاب نبی کو ہے اور مراد امت ہے۔ فلا تدع مع اللہ، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، مع اللہ کا معنی یہ کئی آیات حل ہوں گی۔ آپ اگر صحیح توجہ سے گفتگو سن لیا کریں تو یہ صرف ایک آیت حل نہیں ہوتی۔ آپ اگر یہ ضوابط اور یہ طرز سمجھ لیں تو پورا قرآن حل ہو جاتا ہے۔ اور چاہے قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھو، تو جہاں اب فلا تدع مع اللہ، مشرکین جو بڑے بڑے ہیں مبتدئین، جو اشرف سیالوی ہے اس نے گلشن توحید و رسالت کا جو میں نے تذکرہ کیا اس میں ایک شوشہ چھوڑا، اسی کو آپ بریلوی لے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا، اور ایک ہے اللہ کو چھوڑ کر کے پکارنا۔
یعنی اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو پکارا ہی نہیں، اور غیر اللہ کو پکارنا. تو وہ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے پکارنا یہ تو کفر ہے، لیکن اللہ کو بھی پکارے اور غیر اللہ کو بھی پکارے تو یہ کفر نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ من دون اللہ کا جہاں لفظ ہے اس کا مطلب ہے اللہ سے تجاوز کر کے، یعنی اللہ کی پکار کو چھوڑ دیا اور اللہ کو پکارتا ہی نہیں تو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو پکارتا ہے. اللہ کی بجائے کا مطلب بالکل متروک کر کے اور مقابل اللہ کے دوسروں کو پکارتا ہے، تب یہ کفر شرک بنتا ہے. یہاں پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا، کہاں سورہ المؤمنون کے آخر میں کیا تھا؟ میں یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ. یہاں پر بھی لفظ کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ الہا آخر. مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو مت پکار. تو یہ کیا ہے؟ مع اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ. اسی طرح سورہ جن کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکار. اب دونوں مضمونوں کا فرق آنا چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کا کیا معنی ہے اور اللہ کے ساتھ کا کیا معنی ہے. تو مبتدئین یہی زور دیتے ہیں کہ ایک ہے اللہ کو بالکل بھلا دیا، درمیان سے نکال دیا اور بجائے اللہ کے صرف غیر اللہ کو پکارا، تو یہ کفر اور شرک ہے. اللہ کے ساتھ پکارنا یہ کوئی شرک نہیں. تو یہ اس کی جہالت ہے، چونکہ منطقی شیطان ہے تو منطق کے لیے یہ منطق کی قسمت میں رکھ دیا گیا کہ منطق اللہ ہو، جو بھی منطق پڑھے گا فیضلہ. تو یہ اسی اضلال کا شکار ہے. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکونا من المعذبین. پس ہو جائے گا، اس کا نتیجہ نکلے گا، ہو جائے گا عذاب دیے گئوں سے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور جب مسئلہ پکار بیان کرو گے مشرک آپ کے ساتھ رہیں گے بھی نہیں. ہاں، اگر مسئلہ صحیح بیان ہوا تو مشرک پھر آپ کے ساتھ رہنے بھی نہیں لگے. تو اس لیے فرمایا مسئلہ کھول کے بیان کر اور خود بھی اس پہ قائم رہے، ورنہ اگر مسئلہ پکار میں کوئی ڈھیلا پن ہو گیا تو بھی معذبین میں سے ہو جائے گا، تجھ کو بھی عذاب ملے گا. وَأَنذِرْ دوسرا ادب بھی ہے اور قرآن کی صداقت کے بعد یہ دوسرا نتیجہ بھی ہے. پہلا نتیجہ یہ نکلا جب قرآن منزل من اللہ ہے اور ثابت ہو گیا کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، تو پھر مانو کہ پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے. وَأَنذِرْ دوسرا یہ کہ ڈرا عشیرتک الاقربین، آگاہ کر عشیرتک اسی مضمون سے. کون سا مضمون؟ یہی قرآن والا مضمون کہ اللہ کے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں. عشیرتک سب سے پہلے اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو. عشیرتک الاقربین سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو. تو یہ بھی داعی کا ادب ہے
کہ اپنے رشتہ داروں کو جو جتنے قریبی ہیں ان کو مسئلہ سمجھائے، اور سب سے مشکل ہوتا ہے اپنوں کو مسئلہ سمجھانا۔ دوسری جگہ پہ تقریریں کرنا آسان ہے، لیکن اپنوں کو جو قریبی ہیں ان کا منہ ملاز ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی باپ ہے، کوئی برادری کا وڈیرا ہے اور کوئی رشتوں میں بڑا ہے، تو ان کا جھاکا ہوتا ہے، اور ان کے سامنے مسئلہ بیان کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ تو فرمایا کہ انذر عشیرتک الاقربین، یہ صرف نبی کو خطاب نہیں، ہر داعی کا ادب اور طریقہ ہے کہ آپ کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جتنا زیادہ قریبی ہے، الاقربین، الاقرب فالاقرب، ان کو مسئلہ سمجھاؤ، اپنے دوستوں کو مسئلہ سمجھاؤ، اپنے قریبی رشتے والوں کو مسئلہ سمجھاؤ، اور اپنے پڑوسیوں کو مسئلہ سمجھاؤ۔ تو جیسے جیسے قربت رشتے کی ہے، دوستی کی ہے، اور قرب و جوار کی ہے، کلاس کی ہے، اساتذہ کی ہے، استاد کو مسئلہ سمجھانا بہت مشکل ہے، اس کو بھی مسئلہ سمجھاؤ، باپ کو مسئلہ سمجھاؤ، چچا ماموں جو بھی انہیں مسئلہ سمجھاؤ۔ بَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو یہ ادب اور یہ مشکل ہے۔ اس آیت کا نام ہے دعوت العشیرہ۔ کیا ہے؟ دعوت العشیرہ۔ اہل تشیع کے ہاں یہ آیت بہت معروف ہے، اور دعوت العشیرہ کے نام پہ، اور انہوں نے اس آیت سے خلافت علی بلا فاصل پہ قطعی دلیل لانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ شیعہ کے لیے مسئلہ ہے کہ دعوت تو کر بیٹھے کہ نبی کے بعد امام منصوص مشخص من اللہ ہے، اس کا شناختی کارڈ منزل من اللہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ اہل تشیع کے اماموں کا شناختی کارڈ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو منصوص من اللہ پھر کدھر آ گئے؟ منصوص مشخص کہ شخصی جو ان کی تنصیص ہوتی ہے کہ اللہ نام بنام اماموں کو متعین کرنا یہ واجب علی اللہ ہے، یہ اللہ پر واجب۔ اب انہوں نے کئی قسم کے پراپیگنڈے کیے، ایک یہ کہ یہ قرآن ناقص ہے، ہمارے اماموں کے نام موجود تھے اور قرآن میں تحریف کر دی گئی۔ اصول کافی میں ہے کہ اگر قرآن اصلی شکل میں ہوتا تو ہمارے نام جلی حروف میں لکھے ہوتے، لیکن ہمارے نام نکال دیے گئے تو قرآن محرف ہو گیا۔ ایک لین یہ اختیار کی، دوسری لین یہ اختیار کی کہ قرآن میں تو شیعہ مذہب کیا رد ہی رد ہے، کہیں اس بات کا اشارہ ہی نہیں۔ تو اب انہوں نے بعض آیات کو منتخب کیا اور بعض روایات گھڑی، اور آیت قرآن کی پڑھتے ہیں اور چند روایات گھڑ کر زور روایتوں پہ لگاتے ہیں، اور وہ سنی کتب میں بھی بوئی چوہے داخل ہوئے، راوی شیعہ ہیں اور شیعہ کتب میں بھی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی باطل فرقہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ کہ پہلے متعین کرو کہ تمہارا مستدل کیا ہے، کہ کون سی چیز قرآن پیش کر رہے ہو یا روایت۔ تو پہلے مستدل کو متعین کرواؤ۔ ہمیشہ باطل دھوکہ دیتا ہے کہ نام قرآن کا لے گا، آیت قرآن کی پڑھے گا، لیکن بھاگے گا کس کی طرف؟ روایات اور اقوال کی طرف۔
ہماری طرف یہ ہے کہ ہم قرآن کو حاکم مانتی ہیں، اور قرآن باقی ہم جو حوالے پیش کرتے ہیں وہ مطالبے پہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے آپ نے قرآن کا معنی صحیح نہیں کیا، یہ مطلب نہیں، تو پھر ہم اس کو یہ بتانے کے لیے حوالہ پیش کرتے ہیں کہ جو ہم معنی کر رہے ہیں یہی معنی ہوا ہے اور یہ معنی صحیح ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ اچھی طرح سمجھو کہ یہی معنی ہے قرآن کا جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اب اور ہر فرقہ باطل کی نبض یہ ہے کہ وہ آیت قرآن کی پڑھے گا، بھاگے گا روایات کی طرف، بھاگے گا اقوال کی طرف، اور پھر ان اقوال کو لے کے کہے گا قرآن میں آیا ہوا ہے۔ جیسے للڑ برادری ہے، یہ کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حیات النبی کی دلیل ہے، قرآن کی آیت نمبر 8، یہ دلیل آ رہی ہے۔ اب ان سے پوچھو بھائی کس لفظ کا معنی ہے کہ روح نکلی نہیں، یا روح جسم میں ہے، یا حیات دنیاوی ہے، یا جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ سما ہے، ادراک دنیاوی ہے، یہ کس لفظ کا ترجمہ کر رہے ہو؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب یہ پڑھ کے مفتی شفیع فرماتی، اب پہلے تو یہ فرق کرنا چاہیے کہ مفتی شفیع اور قرآن میں کوئی فرق ہے؟ اللہ اور مفتی شفیع میں کتنا فرق ہے؟ اللہ کا فرمان پیش کرنا ہے یا مفتی شفیع کا کرنا ہے؟ تو یہ فیصلہ کر لو، معارف القرآن پیش کرنا ہے یا قرآن پیش کرنا ہے؟ اسی طرح اور جی فلانا بزرگ لکھ گیا، بھائی بات یہ ہے کہ بزرگ کی بات نہیں چل رہی، جہاں سب سے بڑے بزرگ کی بات ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کس لفظ کا معنی ہے کہ پیغمبر زندہ ہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ اب مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ آپ کی قبر کا بھی وہی ادب ہے جو آپ کی زندگی کا تھا، فلہذا حیات قبر ثابت ہو۔ اب یہ قرآن نہیں، یہ کراچی میں نازل ہونے والا معارف القرآن۔ اب مفتی شفیع صاحب لکھ گئے تو ہم مفتی شفیع صاحب سے بڑے پہلوان نکال لائیں گے، مفتی شفیع کا مقابلہ دوسرے شفیع سے ہوگا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب مفتی شفیع کا مقابلہ ہوگا دوسرے شفیع سے، جو شفیع سے بڑا شفیع ہوگا۔ تو مفتی شفیع سے بڑے بزرگ ہیں علامہ آلوسی، اور ان سے بڑے بزرگ ہیں حافظ ابن القیم، اور ان سے بڑے بزرگ ہیں قاضی ایاز۔ یہ بڑے بڑے اب ہم میدان میں اتاریں گے بڑے بزرگ، وہ فرماتے ہیں حافظ ابن القیم کہ اس بات پہ تو امت متفق ہے کہ آپ کی قبر کا وہی ادب ہے جو مجلس کا ادب ہے، لیکن یہ تصریح کرنے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ آپ قبر میں زندہ ہیں اس لیے آپ کا ادب ہے، بلکہ پوری امت یہ کہہ رہی ہے کہ حرمتہ میتن کا حرمت ہی حیا۔ سمجھ گئے میری بات؟ پوری امت یہ کہتی ہے کہ جیسے آپ کی حرمت اور ادب زندگی میں تھا، اسی طرح آپ کی حرمت اور ادب موت کے بعد میتن، آپ کی میت کا بھی وہی ادب ہے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں میت کا ادب ہے، اب کراچی والے بزرگوں سے بڑے بزرگ ان کی کبڈی ہوگی آپس میں۔ جہاں قرآن کا مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں قرآن کا لفظ پیش کرو، کس لفظ کا معنی ہے تمہارے عقیدہ پر؟ اسی طرح جی لا تکن فی مریۃ من لقائہ، اب اس میں کس لفظ کا معنی ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہے؟ لا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو پہلے یہ متعین کرو کہ تمہارا مستدل آیت ہے یا گپ شپ ہے۔ اب یہاں آگے جی
اور جی ایک روایت میں آیا، اس میں بھی ڈنڈی ہے، وہ اپنے مقام پہ آئے گی بات. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انذر بالکل یہ روافض کا طریق ہے اور شیعہ کا طریق ہے. اب ان سے بھی پوچھے انذر عشیرتک الاقربی کس لفظ کا معنی ہے؟ علی خلیفہ بلا فصل. یہاں پر تجھے فرمایا گیا کہ ڈرا سب سے پہلے اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو. تو قریبی رشتہ دار سارے خلیفہ بلا فصل ہے. اور پھر انذر میں ان سے پوچھو علی داخل ہے. تم تو کہتے ہو علی تو پیدائشی معصوم ہے اور معصوم کو ڈرایا جاتا ہے. انذر عشیرتک، تم تو کہتے ہو حضرت علی امام پیدائشی معصوم ہوتا ہے، اور ہمارے نزدیک بھی حضرت علی کی عمر 4-5 سال ہے، بچے ہیں، غیر مکلف ہے. اور جو اہل تشیع ہیں ان کے نزدیک عصمت ائمہ کا عقیدہ ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ امام معصوم کو تمہارے عقیدے کے مطابق تو الاقربین میں علی داخل ہی نہیں. کیا سمجھ رہے ہو کہ داخل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ نہیں. نیند کو ذرا ختم کرو نا. انذر ڈرا، تو ڈرایا کس کو جاتا ہے؟ معصوم کو. تو جب انذر کا علی مخاطب ہی نہیں تمہارے عقیدے کے مطابق تو خلافت بلا فصل کدھر سے نکلے گی؟ اب طریقہ کیا؟ طریقہ آ گیا، روایت آ گئی تھی. اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول پر، پہلے ذرا اپنی روایتیں دیکھ لو پھر میں وہ لاتا ہوں سیوطی صاحب علی. یہ آپ کے پاس حاشیے پہ ہے ابن عباس سے، لما نزلت بانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کرو، ڈراؤ. جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی، آپ اعلان کر رہے تھے یا بنی فہر، یا بنی عدی، اے قبیلہ فہر والو، اے بنو عدی. یہ جو قریش کے بطون تھے، بڑا خاندان قریش ہے، اس کی آگے شاخیں تھی. اور سفیان نے حبیب بن ابی ثابت سے سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال لما نزلت بانذر عشیرتک الاقربین جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعوہم قبائل قبائل، آپ نے قبائل قریش کو دعوت دی، ان کے جو بطون اور نیچے قبائل تھے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا یا بنی او عبد مناف والے، اپنے جانوں کو خرید لو اللہ سے. اے بنی عبد المطلب، اپنی جانوں کو خرید لو اللہ سے. یا ام الزبیر، اے زبیر کی امی. امت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی. یہ کون ہے؟ حضرت صفیہ، جو حضرت زبیر کی والدہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمہ اور پھوپھی ہے. اور تو پھر جب رسول کی پھوپھی ہے تو حضرت علی کی کون ہے؟ حضرت علی کون ہے؟ چچا صاحب. تو جب پھوپھی کس کو کہتی ہیں؟ باپ کی بہن. تو باپ کی جو بہن ہے تو وہ چچا کی بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ چچا کی بھی بہن ہے. تو حضرت صفیہ حضرت علی کی کیا لگتی ہے؟ پھوپھی. اور حضرت زبیر کی کیا ہے؟
والدہ اور حضرت زبیر حضرت علی کے کیا لگے؟ پھوپھی زاد بھائی. اور حضرت زبیر جنگ جمل میں شہید ہوئے حضرت معاویہ کی سائڈ پر. یہ ذرا ذہن میں رکھو، یہ جو تماشا بنایا ہوا ہے بنو امیہ تے بنو ہاشم، تو بنو امیہ تے بنو ہاشم، تو یہ بنو امیہ نہیں. حضرت زبیر یہ کون ہے؟ حضرت علی کے پھوپھی کے بیٹے، حضرت صفیہ کے بیٹے، اور نبی پاک کے بھی کیا ہیں؟ پھوپھی کے بیٹے. اور یہ اب بنو امیہ کے ہیں، بنو ہاشم کے. تو یہ حضرت زبیر جو حواری رسول بھی ہے اور جن کے متعلق نبی پاک نے حتمن جنت کی بشارت دی ہے سپیشل. اب وہ زبیر وہ قتل ہو رہے ہیں حضرت معاویہ کے لشکر میں اور علی کے مقابلہ میں، اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی. پہلے بیعت کی مشروط، انہوں نے شرط لگائی کہ میں بیعت تب کرتا ہوں کہ آپ خلیفۃ المومنین حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان سے قصاص لیں گے. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک. حضرت علی نے اپنی مجبوریوں کی بنا پہ تاخیر کی. تو حضرت زبیر نے کہا کہ ہم نے اتنا انتظار کیا اور آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، لہذا ہم آپ کی بیعت واپس لیں گے، بیعت ہم نہیں کریں گے. تو یہ حضرت زبیر جو ہیں یہ مکہ چلے گئے اور حضرت علی کی بیعت انہوں نے واپس کر لی، یعنی مشروط بیعت تھی، شرط تھی. انہوں نے کہا شرط نہیں پائی گئی تو ہماری بیعت کوئی نہیں ہے. اور ساتھ حضرت طلحہ بھی تھے، اور حضرت طلحہ جو ہیں یہ بھی منصوص جنتی ہیں، اور حضرت زبیر بھی منصوص جنتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ بھی منصوص جنتی ہیں، پڑھ چکے ہو. اب جو وہ بخاری کی روایت تک تو لو کل فئۃ الباغیہ لے کر بڈھے بڈھے شروع ہوتے ہیں، اور یدعونہ الی النار با یدعونہم الی الجنہ کیا آتا ہے کہ حضرت عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور حضرت عمار انہیں جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے. اب اس روایت یہ بخاری میں ہے، اس کو جو ہمارے سنی حضرات بیان کرتے ہیں تو عجیب تماشا ہے کہ رافضی پیچھے رہ گئے اس روایت کو لے کر، جو دیوبندی بریلی اہل حدیث استاد الحدیث اس روایت کو پڑھاتے ہیں، روافض کے بھی کان کاٹ دیتی. اور اسی روایت سے متاثر ہو کر کیا کہا کہ معاویہ کا گروہ باغی ہے اور حضرت علی حق پہ ہیں، معاویہ باغی. اچھا پھر کیا کہیں گے؟ زیادہ تر اگر مہربانی کریں ہمارے دیوبندی تو آخر میں لکھ دیتے ہیں یہ خطا اجتہادی تھی. اور بھائی خطا اجتہادی تھی تو باغی پھر کیسے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے. خطا اجتہادی ہے تو پھر باغی کیسے؟ اور دائی الی النار کیسے؟ جہنم کی طرف دعوت دینے والے کیسے؟ اور مقابل جنت کی طرف بلانے والے کیسے؟ تو یہ ابھی میں چند باتیں کر رہا ہوں، یہ حدیث کہیں آئے گی اس کا مقام تو میں اس کی پوری وضاحت کروں گا. آج اکثر نوجوان جو صحابہ سے متنفر ہیں ان میں یہی طرز تدریس ہے. اور تمہاری شارحین ہیں، شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں تو امام المحدثین صاحب فرماتے ہیں، اور یہاں دال کا جو شد ہے اس کو حذف کرنا واجب ہے. تو بالکل عجیب آدمی. تو پہلی بات ذہن میں رکھ لو، ہمارا سوال ہے کہ یہ اگر باغی ہے، لے لی حدیث اور جہنم کے دائی ہیں، تو نبی پاک نے حضرت زبیر کو جنتی فرمایا اور اپنا حواری فرمایا، اور یہ نبی کا رشتہ دار بھی ہے اور حضرت صفیہ کا بیٹا بھی ہے، علی کا رشتہ دار بھی ہے.
حضرت علی نے بھی اسے جنتی کہا. نبی پاک کا واضح کئی فرمودات ہیں. فضائل زبیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتب حدیث میں، اور پھر حضرت زبیر کئی احادیث کے راوی ہیں، ان کو دیکھ لیں. تو اب ہمارا سوال ہے کہ ایک تمہارا جملہ کہ باغی گروہ قتل کرے گا، اس کو لے کر اس حدیث پہ تو ایمان لے آئے، تو یہ جو فضائل زبیر میں احادیث ہیں یا مرویات زبیر ہیں، ان سب احادیث کو ترک کریں گے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے گی بھائی. اگر جہنم کے دائی ہیں تو پھر جنتی ہے، پھر نبی کے حواری ہیں، پھر جو راوی جہنم کا دائی ہو اس کی روایت معتبر ہے. اچھا، پھر جو حضرت عائشہ سے روایتیں آ رہی ہے، تو ان میں حضرت عائشہ بھی ہے، تو حضرت عائشہ بھی معاذ اللہ جہنم کی دعوت دینے والی. تو حضرت عائشہ سے جتنی روایتیں ہیں ساری اڑ گئی کہ جہنم کی دائیاں ہیں. اور پھر اس میں حضرت طلحہ ہے، حضرت طلحہ کے سارے فضائل ختم، جتنی روایتیں آئیں سب گئی. اور پھر حضرت طلحہ سے جو مروی روایات ہیں وہ بھی سب گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص اس میں ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی اور عمر ابن عاص دونوں اس میں ہیں، اور ان کی روایات آپ دیکھیں کہ کتنی بخاری مسلم اور کتب حدیث میں ہیں. وہ بھی سارے باغی اور جہنمی فاسق وہ بھی اڑ گئے. تو اب پیچھے بخاری کے پلے کیا رہے گا، مسلم کے پلے کیا رہے گا؟ یہ سینکڑوں احادیث اڑ گئی ایک روایت کے پیچھے تک. تو لو کل فئۃ الباغیہ. اب ان سینکڑوں حدیثوں کو اڑانا، ایک طرف دعویٰ ہے کہ بخاری مسلم کی ساری صحیح ہے، اور اسی دعوے کی بنیاد پہ حضرت معاویہ کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ روایت بخاری بھی ہے. تو آپ ذرا ذہن کا اندازہ لگائیں کہ یہ دعویٰ کیا ہے، بخاری کو بچانے کے لیے باغیہ والی روایت کو کندھا دیا جا رہا ہے، اور اس کو کندھا دے کر سینکڑوں احادیث کا انکار کیا جا رہا ہے. کس کو سمجھ آئی میری بات؟ سینکڑوں احادیث اڑ گئی. یہ ہے نا حفاظت حدیث، کیونکہ ایک حدیث کو بچاتے ہوئے سینکڑوں گئے، فرمودات گئے. اور اگر وہ سینکڑوں اڑ گئی تو پھر ایک اڑ جائے تب کیا مسئلہ بنے گا؟ ایک کو اڑانا بہتر ہے یا سینکڑوں کو اڑانا بہتر ہے؟ تو ہم اڑا بھی نہیں رہے، ہم تثبت فی الحدیث میں جا رہے. تو میں عرض کر، پھر صرف یہ نہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت معاویہ کے گروہ کو باغی نہیں سمجھا، حضرت اسامہ بن زید معاویہ کے گروہ کو باغی نہیں سمجھا، حضرت عبداللہ بن مسلمہ حضرت معاویہ کے گروہ کو باغی نہیں سمجھا. اور جتنے حضرات تھے بڑے بڑے، زید بن ثابت جو قاری قرآن ہے، انہوں نے حضرت معاویہ کے گروہ کو باغی نہیں سمجھا. اور اکثریت صحابہ کی انہوں نے حضرت معاویہ کے گروہ کو باغی نہیں سمجھا. یہی وجہ تھی کہ وہ غیر جانبدار رہے. اگر حضرت معاویہ کے گروہ کو باغی سمجھتے ہوتے تو ان پر حضرت معاویہ کے ساتھ لڑائی واجب ہوتی. ان بغت احداہما، اگر ایک باغی ہو تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ اس کے ساتھ لڑنا ہے، لڑائی کرنی ہے، اسے چھوڑنا نہیں. تو قاتل اس کے ساتھ لڑائی کب تک؟ حتی صفیہ الی امر اللہ. تو سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں لڑائی کر رہے، حضرت اسامہ بن زید جیسا صحابی، یہ احب الناس الیہ، جس کو نبی پاک نے فرمایا، حضرت علی نے حضرت اسامہ کو کہا کہ آپ مہربانی کریں، آپ میرا ساتھ دیں. حضرت اسامہ نے کہا کہ علی میری بات سن لے، اگر تو شیر کے منہ میں ہوتا نا، مجھے بلاتا تو میں وہاں پر بھی پہنچتا.
لیکن معاویہ کے خلاف میں بالکل نہیں آتا، مسلمان کے خلاف میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت علی ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے بعد حضرت اسامہ کو بات کی ضرورت تھی، حضرت علی نے فرمایا چل میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں کہا کوئی مسئلہ نہیں میں جا رہا ہوں۔ حضرت حسن نے دیکھ لیا بھئی بابا جی نے ناراضگی کی، تو انہوں نے خفیہ بلایا ذرا کیا چیز ضرورت ہے، اور جا پورا اونٹ بھر کے لے۔ سوال ہے کہ یہ صحابہ جو وہاں موجود ہیں انہوں نے باغی کیوں نہیں سمجھا؟ جیلمی اینڈ کمپنی کو بغاوت سمجھ آ گئی، یا تمہارے شیخ الحدیثوں کو بغاوت سمجھ آ گئی؟ اور اگر یہ کہیں یہ باغی ہیں تو پھر صرف وہ روایتیں نہیں جائیں گی، جو یہ غیر جانبدار رہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ کے پھر مرتکب ہے کہ باغی سمجھ کے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا، تو ان پہ ساتھ دینا واجب تھا۔ تو پھر یہ ساری روایتیں گئی، پھر نہ بخاری کے پلے کوئی چیز ہے نہ مسلم کے، تم ڈگلو بھی بجانا سیکھو۔ اور یہ جو وبہ قال حدثنا، یہ اب نہیں چلے گا، وبہ قال حدثنا تو تم نے اڑا دیا۔ غیر جانبدار صحابہ کی روایات بھی گئی، حضرت عائشہ کی روایتیں بھی گئی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایتیں بھی گئی، حضرت طلحہ کی روایتیں بھی گئی، ابن عمر کی روایات بھی گئی، اسامہ بن زید کی روایات بھی گئی، اور حضرت ابو ہریرہ بھی غیر جانبدار رہا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں موجود ہے، یہ درمیان میں روٹی حضرت معاویہ کے لشکر میں جا کے کھاتے تھے اور وہاں ان کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی باغی نہیں سمجھا، تو حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں بھی گئی، پیچھے کس کی بچیں گی ہو؟ یہ ساری روایتیں نکال دو تو پھر شیخ الحدیث کو شرم کرنی چاہیے، میں بھی ہے قال حدثنا، اور کیا کہنا حدثنا، سب کو تو نے اڑا دیا۔ تو اب ایک روایت کو اڑانا بہتر ہے یا ساری کو اڑانا بہتر ہے؟ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کیسے یہ محافظ الحدیث ہے۔ کوئی اور اگر تصوف کی بات کرے فوراً فتویٰ انکار حدیث کا، اور سب سے بڑے منکر حدیث خود ہے۔ اب جہاں پر سمجھو کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، اس میں یار بات تو بڑی لمبی ہے، 3 باتیں میں مختصر کرتا ہوں اس پر۔ ویسے الفرقان پہ مستقل بحث موجود ہے، جس نے سننا ہو وہاں سن لیں۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کے جو لفظ ہیں 2 لفظ ہیں، باغی گروہ قتل کرے گا یہ الگ ہے، اور عمار ان کو جنت کی دعوت دے رہا ہوگا، یہ انہیں جہنم کی دعوت دیں گے، یہ جملہ الگ ہے، یہ دونوں الگ ہیں۔ اب بخاری کے جو اولین نسخے ہیں اس میں یہ روایت ہے ہی نہیں، اس پر تصریح کی ہے ابو مسعود دمشقی، خود ابن حجر نے بھی اور حضرات نے بھی، کہ یہ بخاری کے قدیم نسخوں میں روایت نہیں، اور بعد والے نسخوں میں کسی نے بخاری کے اندر اس کو داخل کیا، جیسا کہ بخاری میں حدیث ہے وہ بندر والی، کہ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بندر تھا، اس کی جو بندری تھی مؤنثہ، تو وہ اس کے بازو پہ سو رہی تھی، اب ہم نے بازو پہ وہ بندر سو رہا تھا، جب بندر سو گیا تو بندری نیچے سے نکلی اور فرینڈ کے ساتھ چلی گئی، اور فرینڈ نے اس کے ساتھ وہ کیا اور پھر وہ واپس آ گئی، جو کیا سو کیا، تو وہ واپس آ گئی تو بندر چیخا اٹھا، تو بندر کو شک پڑ گیا بھئی کوئی خیر والی بات نہیں، اس نے سونگ کر پتہ کر لیا کہ یہ ابھی مسئلہ گڑبڑ ہوا ہے،
تو بندر نے چیخ ماری، سارے بندر جمع ہو گئے، تو پھر انہوں نے اس بندری کو اور اس کے فرینڈ کو پکڑا اور رجم کیا، بندروں نے عدالت قائم کی، اور صحابی کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا پتھر مارنے والوں۔ اب یہ روایت بخاری میں، اب اس پر جتنے محققین ہیں وہ کہتے ہیں یہ بخاری میں تھی نہیں، نہ اولین نسخوں میں ہے، اور اس پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ بڑے عجیب ہوں گے۔ یہ بندر مکلف مخلوق ہے، پھر سونگنے سے کیسے ثابت ہو گیا؟ رجم جو کر رہے ہیں، سونگنے سے زنا کیسے ثابت ہو گیا بھائی؟ اور پھر یہ چار گواہ کدھر سے آ گئے؟ پھر سارے بندر اکٹھے ہو کر رجم کا پروگرام کر رہے ہیں، تو عجیب مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر بندروں کا نکاح ہوتا ہوگا شرعی، اور ان میں زنا بھی ہوتا ہوگا، تو بڑا مسئلہ ہے، شاید وہ مولوی نہ ہو نکاح پڑھنے والے، اور بھی کوئی مسائل اور ہزاروں مسائل۔ اب اس کی توجیہ کرنے والے بیچارے کہتے ہیں ممکن ہے وہ جنات، ممکن ہے یہ فلاں، ممکن ہے یہ فلاں۔ اور بھائی یہ روایت بخاری کی اصل نسخوں میں نہیں، سب محققین نے تصریح کی، بعد میں بعض نسخوں میں اس روایت کو لایا گیا، بخاری کے بھی کئی نسخے، اور یہ ایک مستقل بحث ہے کہ بخاری کے نسخوں کی تحقیق کی جاتی ہے۔ بہت سارے باب ایک نسخہ میں ہوتے ہیں، دوسرے میں نہیں ہوتے۔ ایک بعض روایات کچھ نسخوں میں ہیں، کچھ میں نہیں، ان کی تحقیق کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تقی عثمانی کی تقریر بخاری لے کر شیخ الحدیث درسگاہ میں بیٹھا ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں، تو شیخ الاسلام کو خود کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ روایت بھی ادخال ہے۔ اسی طرح یہ جو تقتلو کا والی روایت ہے، یہ بھی بخاری کے ابتدائی نسخوں میں نئی بعد میں داخل کی گئی، سمجھ گئے میری بات؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابو مسعود، علامہ ابو مسعود دمشقی، اور اسی طرح علامہ ابن حجر اور جتنے بھی قدیم شارحین بخاری ہیں وہ خود تصریح کر رہی ہے کہ یہ روایت اصل نسخوں میں نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حدیث کے میدان کے شاہ سوار ہیں، علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور بہترین بات کی، انہوں نے کہا کہ بات تو یہی ہے جو ابن حجر کہہ رہا ہے کہ یہ اصل نسخوں میں نہیں ہے، لیکن چونکہ دوسری کتب میں موجود ہے، بخاری میں نہیں، اور امام بخاری کی شرط پہ بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ روایت کس نے سنی ہے نبی پاک سے؟ اب میری طرف توجہ، یہ روایت نبی پاک علیہ السلام سے سنی کس نے؟ آخر کوئی تو سننے والا ہوگا، تو کہیں بھی آپ کو نہیں مل سکتا کہ یہ روایت رسول سے کس نے سنی، تو یہ امام بخاری کی شرط پہ ہے ہی نہیں، سماع کی کوئی تصریح نہیں۔ ایک حضرت ابو سعید خدری کو اس کا راوی بتایا جاتا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنی نہیں ہے نبی پاک سے، ایک آدمی نے سنی ہے جو مجھ سے اچھا ہے، لیکن میں نے نہیں سنی، وہ کون ہے مجھ سے اچھا اس کا کوئی پتہ نہیں۔ میں ایسے تقریر کر رہا ہوں، کسی کو سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں، یا باروں بار لاہور جا رہا ہوں۔ کس نے یہ حدیث سنی ہے بھائی؟ تک تو لوکل فیات الباغیہ، کب آپ نے یہ فرمائی؟ کس نے سنی؟ اس کے جتنے راوی ہمیں بتائے جاتے ہیں ان میں اصل راوی حضرت ابو سعید الخدری ہے، اور حضرت علی نے حضرت حسن کو بھیجا تھا، اور ابن عباس ساتھ تھے، ابو سعید خدری کے پاس دیوار کی لپائی کر رہے تھے، انہوں نے جا کے پوچھا کہ یہ حدیث کیسے ہے؟
تو حضرت ابو سعید نے کہا کہ میں نے نہیں سنی نبی پاک سے، ایک آدمی سے میں نے سنی ہے۔ وہ آدمی کون ہے؟ یہ امام بخاری کی شرط پہ ہے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتی بخاری میں۔ اب یہ کہاں آپ نے فرمایا؟ تو 4 مقام ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ فرمان آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب عمار کو مکہ میں باندھ کر مشرک مار رہے تھے اور آپ قریب سے گزرے۔ سمجھو، بعض روایات میں ہے کہ یہ فرمان مسجد نبوی کی تعمیر کا ہے۔ اس وقت باقی ایک ایک اینٹ لا رہے تھے، حضرت عمار ڈبل اینٹیں لا رہے تھے، تو آپ کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ویھا عمار، واہ واہ عمار۔ تو اس موقع کا فرمان ہے۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر کب ہوئی؟ 1 ہجری میں۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آپ نے خندق جب کھودی جا رہی تھی اور حضرت عمار اور یہ مٹی نکال رہے تھے خندق کی کھدائی میں، تو اس وقت حضرت نے حضرت عمار کو یہ بات کی تقتل الفئۃ الباغیہ۔ کب فرمایا؟ کب؟ خندق کھودی جا رہی تھی، خندق۔ اب 3 یہ، چوتھی میں یہ متعین نہیں ہو رہا کہ یہ آپ نے کب فرمایا۔ اچھا، پھر اس میں بھی مزہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر یکم ہجری کو ہوئی، اور راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہے، اور بیان حدیث ایسی ہے کہ راوی دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری کو آئے ہیں مدینہ میں۔ 7 ہجری سے پہلے حضرت ابو ہریرہ تھے نہیں، اور مسجد کی تعمیر یکم ہجری کو ہے۔ کس کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو حضرت ابو ہریرہ کیسے دیکھ رہے تھے؟ کہاں وہاں موجود تھے؟ اور پھر اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ابن عاص، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے۔ عمر ابن عاص بھی صلح حدیبیہ کے دوران مسلمان ہوئے، اور عبداللہ تو اس کے بھی بعد۔ پھر اس کے راوی ابن عباس تھے، تو ابن عباس وہاں کیا کر رہے تھے؟ ابن عباس تو چھوٹے بچے تھے اور اپنے ابو کے ساتھ مکہ میں تھے، اور یہ فتح مکہ کے قریب جب حضرت عباس مسلمان ہوئے تب یہ نبی پاک سے ملے۔ کس کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور آپ کی وفات، بولتے کیوں نہیں تم؟ اور آپ کی وفات پہ حضرت ابن عباس کی عمر 13-14 سال ہے، تو یکم ہجری کو کتنی عمر تھی؟ 2-3 سال ہی عمر بنتی ہے نا بھائی۔ اور کس کے ساتھ تھے؟ اپنے باپ عباس کے ساتھ تھے، مکہ میں تھے۔ تو بات خندق کی ہو، جب مسجد نبوی کی ہو، اور اگر ابتدائی دعوت ہو تو پھر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب عمار کو باندھا جا رہا تھا، ہجرت سے پہلے کی باتیں ہوں۔ تو ہمارا سوال ہے کہ نبی پاک سے کس نے سنا، کہاں سنا؟ یہ آج تک کوئی بدتمیز اور صحابہ کو بکواس کرنے والا متعین ہی نہیں کر سکتا۔ تو تثبت فی الحدیث ہے نا، ذرا ثابت تو کرو یہ ہے کدھر۔ پھر علامہ انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں 2 ہیں الگ الگ، اس کو راوی نے جوڑ دیا، یعنی بخاری کی تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ بخاری کے علاوہ جن کتب کی بات ہے ان پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2 ٹکڑے تھے۔ ایک ٹکڑا تقتل الفئۃ الباغیہ والا الگ ہے، اور یدعونہ الی النار والا الگ ہے۔ اور یدعونہ یدعونہم، یہ جو روایت ہے اس ضمیر کا مرد مشرکین مکہ ہے،
کہ یہ آپ تازہ حضرت عمار ہجرت کر کے گئے تھے، مسجد نبوی بن رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ عمار واہ، مکہ والے تجھے جہنم کی طرف بلاتے تھے اور تو انہیں جنت کی طرف بلاتا تھا، اس لیے تجھ پہ ماریں پڑی اور تو نے مصیبتیں برداشت کی، تجھے حضرت عمار کی حوصلہ افزائی کی۔ اور جو دوسری ہے وہ روایت ہی الگ ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ الگ جملہ ہے۔ اب وہ باغی گروہ کون ہے، یہ بھی ذرا توجہ میری طرف رہے، وہ باغی گروہ کون ہے؟ تو باغی گروہ جو منصوص باغی ہے، یہ وہ ہے جو امیر المومنین سب کا جس پہ اجماع تھا، وہ آخری امیر المومنین حضرت عثمان ہے۔ حضرت عثمان کی خلافت پہ سب صحابہ متفق تھے، اجماعی خلیفۃ المومنین۔ اور جو لوگ حضرت عثمان کے خلاف نکل کے آئے، یہ منصوص باغی ہے۔ باغی کون ہے؟ جو حضرت عثمان کے مقابل ہے، یہ منصوص۔ اور منصوص سے کہہ رہا ہوں کہ خود نبی پاک نے کئی مقامات پر اس کی خبر دی ہے کہ حضرت عثمان کو بلا کے صحابہ کے اندر تو فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ تیرے خلاف منافق اور باغی کھڑے ہوں گے، اور وہ اس نقطے پہ کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، اللہ آپ کو خلافت دے گا اور باغی منافق آپ سے خلافت چھیننا چاہیں گے، فلا تخلا، تو نے وہ خلافت کی قمیص نہیں اتارنی اور نہیں چھوڑنی۔ اور وہاں لفظ صاف ہے، ان اراد المنافقون، منافق یہ چاہیں گے اور باغی چاہیں گے، لیکن تو نے اس پہ قائم رہنا ہے۔ تو آپ کی وصیت تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں ان سب احادیث 20 کے قریب موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، جن میں یہ صراحت ہے کہ حضرت عثمان شہید بھی ہے اور حضرت عثمان کے مقابل آنے والے یہ منصوص باغی ہے۔ تو اس حدیث فیعۃ الباغیہ سے مراد وہی لوگ ہیں حضرت عمار کو شہید کرنے والے جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے، اور فرمایا کہ وہی باغی لوگ، سبائی لوگ جو حضرت عثمان کے مقابل آئیں گے، وہی لوگ آپ کو بھی شہید کریں گے۔ اور اس فرمان کا مقصد عمار کو تنبیہ تھی، کیونکہ حضرت عمار کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی باغیوں سے متاثر تھے، یہ بھی حضرت عثمان کے خلاف جو پراپاگنڈا تھا اس میں یہ بھی شریک تھے، یعنی شریک دانستہ نہیں تھے، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں ان کی لیتے تھے اور کچھ نہ کچھ باتیں سنتے، کیونکہ وہ سیاسی تاریخ تھی۔ تو نبی پاک نے حضرت عمار کو خاص کر یہ خبر دی کہ خیال کرنا باغیوں سے، ان سے متاثر نہ ہونا، باغی ہی تجھے قتل کریں گے۔ تو وہ باغی متعین نہیں، حضرت معاویہ کدھر باغی بن گئے تھے، اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ، ان کو جو باغی کہنے والے ہیں وہ انسان کی نسل ہی نہیں ہے، باغی بن گئے اور فلاں بن گئے۔ اب اسی سے تمہارا اکوڑا خٹک سے کتاب آئی، اور ادھر مفتی رفو صاحب نے انہوں نے کتاب لکھی، ایک جھوٹی روایت بنائی حضرت عائشہ کے خلاف، اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیویوں میں سے ایک بیوی ہوگی اور وہ مقام ہو اب پہ پہنچے گی، ناحق پہ ہوگی، تو مقام ہو اب کے کتے اس کو بھونکیں گے۔ تو حضرت عائشہ جب حضرت علی کے خلاف آ رہی تھی تو مقام ہو اب ہے، اس کو تو ہو پڑھ رہی، ہو نہیں ہے، ہو اب کے کتے بھونکیں گے۔ تو کہتے ہیں جب جمل میں آئیں تو ہو مقام پہ، تو مفتی رفیع کہتا ہے کہ وہاں کتے بھونکنے لگے۔
اور حضرت عائشہ کو وہ حدیث یاد ہے کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری بیوی کتنی غلطی کرے گی کیا ہوگا. تو پھر حضرت عائشہ نے حضرت زبیر کو طلحہ کو کہا یہ کون سا مقام ہے؟ انہوں نے کہا ہاؤ اب ہے. ان کو حدیث آئی مجھے واپس کرو. اب واپس نہیں جا سکتی اب آؤ. وہ ان کو آگے لے گئے. اب یہ حدیث تمہارے کراچی کے مفتی اعظم اس نے صرف لکھی نہیں بےایمانی بھی ساتھ فرمائی ہے. یہ ایسے نہیں کہہ رہا تھا کہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں، یہ باقی شیعہ ان کے بھائی ہیں. اس نے کیا کہا، اس پر طاہر ہاشمی ایک پروفیسر ہے، اس نے اس کی کتاب پر تنقید کی اور اس کو خط بھی لکھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور آپ نے غلط کیا. اب بزرگ ہوتے ہیں نا اللہ والے تو وہ رجوع بھی کر لیتے ہیں، تنبیہ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. لیکن مفتی رفیع صاحب نے اتنی موٹی کتاب لکھوائی شاگرد سے اس روایت کو ثابت کر، اور یہی وجہ ہے کہ اکوڑا کھٹک کے کتے بھی پھر بھونکنے شروع ہو گئے. پہلے دارالعلوم کے کتوں نے بھونکنا شروع کیا، مقام حوض کے کتے نہیں تھے. یہ دارالعلوم میں نے جب یہ بیان کیا میں نے کہا مقام اب پہ کوئی کتا نہیں بھونکا، یہ کراچی سے کتا بھونک رہا ہے. تو آگ لگ گئی ہو مفتی رفیع. انہوں نے کہا مفتی رفیع کس کھیت کی بولی ہے؟ مفتی رفیع کس کو بکواس کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ کو. یعنی ان کا بالکل انداز دیکھو کہ میں مفتی رفیع کو تھوڑا سا ٹیکا لگاؤں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور مفتی رفیع کس کو؟ حضرت عائشہ کے متعلق جو بکواس کر رہا ہے مفتی رفیع. اب اس بکواس کو تو نہیں دیکھیں گے کہ رفیع تیری کیا حیثیت ہے. مقام حوض کے کتے بھونکوا رہا ہے اور روایت بھی بالکل نہیں، بالکل من گھڑت روایت. اور کہتے ہیں جی یہ بزرگوں ہمارے اکابر کو نہیں چھوڑتا ہو. تمہارے اکابر جو تم نے بنائے ان کو انسان کے بچے بنو. آئے روز تم کیسے کیسے بلنڈر کرتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں؟ تم کسی باب دولہ شاہ کے دربار کے سانڈ ہو، تحریمات عباد ہو کہ ہم تمہیں بالکل چھیڑے ہی نہیں. یہ تو درباروں کے سانڈوں کو نہیں چھیڑا جاتا. تو یہ کراچی کا سانڈ ہو یا یہ اکوڑے کا سانڈ ہو، ان کو ذبح کرنا واجب ہے، تحریمات عباد کو توڑنا واجب ہے. یہ وہی غیر اللہ کے سانڈ بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو بکواس کریں، جو بک بک کریں، تم خاموش رہو، تم ان کو کچھ رہو. ایسا ناممکن ہے ساری دنیا خاموش ہو، ہم انشاءاللہ خاموش نہیں ہوں گے. یہ بکواس ہے مقام ہو. اچھا آگے پھر اور ایک ساتھ ٹچ لگا، ٹچ جیسے جب حضرت عائشہ اس بات پہ اتنی روتی تھی، جب جنگ جمل یاد آتی تھی اور معافی مانگتی تھی، استغفار کرتی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بس اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر ساتھ اور ٹچ میں لگا، ٹچ صحیح لگا. بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی پاک کے ساتھ دفن نہ کرنا، مجھے عام قبرستان میں دفن کر. تو وہ بھی یہی وجہ تھی کہ اپنی غلطی کا احساس تھا، تو یہاں پر دفن نہیں کرنا، وہاں پر. یہ پوری کہانی ہے، کہانی. اور جو رافضیوں کی کہانی تمہارے ذہنوں میں اونڈیلی گئی ہے. آپ نے جس نے دورہ حدیث کیا ہے کچھ نہ کچھ کہانی سنی ہوگی میرا خیال. جو سوئے رہے ہیں تو پھر سوئے رہے. یہ سب رام کہانی. خیر میں بہت دور نکل گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ باغی کون ہے؟ قاتلین عثمان، سبائی باغی، اور وہی منصوص باغی ہے. حضرت معاویہ اور ان کے گروہ کو باغی کہنے والا یہ حضرت علی اور اس کے گروہ اور صحابہ کی جماعت غیر جانبدار سب کو فاسق کہہ رہا ہے. کیسے؟ باغیوں کا ضابطہ قرآن میں
ان بغت احداہما قاتل التی تبغی، باغیوں کے ساتھ قتال واجب ہے۔ حضرت علی نے صلح کیوں کی اگر باغی تھے؟ خوارج سے حضرت علی نے صلح نہیں کی، معاویہ سے کیوں کی؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر معاویہ باغی تھے تو علی نے صلح کیوں کی؟ حکم مقرر کیا گیا نا۔ پھر حضرت حسن نے باغی کو خلافت دے دی جو واجب القتل تھا، باغی تو واجب القتل ہے، اور حضرت حسن نے ایک واجب القتل کو نبی کی خلافت دے دی، تو پھر تو خاندان علی سے بڑا مجرم معاذ اللہ کو نہیں بنتا کہ باپ صلح کرتا رہا باغی سے، بیٹے نے بیڑے گرہ کر دیا اور ساری خلافت ہی معاویہ کو دے دی۔ تو ایسا پچا جانا، ایک روایت کو لے کر بھی باغی گروہ کے سلطان جائر، اور تمہارے ہدایہ میں بھی لکھا ہے، اور یہ بغاوت یہ صرف جیل میں نہیں، یہ تمہارے دیوبندی، مودودی اور موجودہ شیوخ الحدث یہ سارے اسی فتنے میں مبتلا ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک وکیل صاحب ہے، وہ ادھر پنڈی گھیر میں آیا، اسے تقریر کی اور کہتا ہے حضرت معاویہ کی خطا اجتہادی تھی، خطا اجتہادی۔ واہ وکیل صاحب، تو وکیل ہوا تو پھر تو پورے کیس جیت گئے صاحب۔ بھائی تجھے کس نے جج بنایا کہ خطا پہ کون ہے اور ثواب پہ کون ہے؟ جب حدیث میں آیا اولا بالحق، تو اولا بالحق، احق اور احق، اولا بالحق خود منصوص ہے، تو اب وکیل صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ حضرت معاویہ نے خطا کی، فلاں کی، تو جج ہے؟ ایک طرف تو کہتا ہے کہ جیلوی کو کس نے جج بنایا، تو تجھے کس نے جج بنایا؟ تو اس لیے وکیل رہو، جج نہ بنو۔ میرا خیال ترقی ہو گئی، وکالت سے جج کی سیٹ سنبھال دی اور خود فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ خطا ثواب، کوئی خطا ثواب نہیں۔ حضرت علی اولا بالحق کے، حضرت معاویہ کا گروہ علل حق کے، خود حدیث کا فیصلہ ہے۔ خیر، اب ذرا سمجھو کہ یہاں کون ہے؟ اپنے اپنے سبق پہ اور درمیان سے ہم بہت دور نکل گئے۔ کیا ہے کہ حضرت زبیر ہے، ان کو بلایا، امت رسول اللہ یا فاطمہ، اے فاطمہ، محمد کی بیٹی، اپنی بیٹی کو فرمایا اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے عذاب سے، لا املک لکما من اللہ شیئا، میں نہیں اختیار رکھتا تم دونوں کے لیے اللہ سے شیئن، کوئی چیز بھی، سمجھ گئے؟ شیئن سلانی من مالی ما شئتما، تم میرے مال، جو مالی، جو میرا مال ہے، جو میرے بس میں میرا مال ہے، اس سے کوئی چیز مانگتی ہو تو مانگ لو، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت فاطمہ کو۔ اور یہاں تو جناب پورا سبزی منڈی والے ہیں، سیال سے گولڑا سارن بچا لیں گے۔ عن ابن عباس قال لما نزلت انذر عشیرتک الاقربین صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا، آپ صفا پہ جمع ہوئے، آپ نے آواز دی، اے بنی فیر، اے بنی عدی، جو بطون قریش تھے حتیٰ کہ جمع ہو گئے، فجعل الرجل، انہوں نے کہا آج محمد بلا رہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بلاوا عام نہیں ہوتا تھا، خاص بلاوا تھا کہ کسی خاص مہم، کوئی لشکر حملہ آور ہو رہا ہے، تو سارے جمع ہوئے، اور آدمی اگر خود نکلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو وہاں بھیجتا تھا اپنا قاصد، تاکہ دیکھے ما ہوگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پس ابو لہب آیا اور قریش آئے۔ ابو لہب بنو امیہ کا نہیں تھا، کون تھا؟ بنو ہاشم ہے، بنو امیہ بھی قریشی ہے، بنو ہاشم ہے، یعنی نبی کے خاندان کے،
بقریش فقال ارأیتکم لو اخبرتکم، مجھے بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک لشکر بالوادی، وادی کے ساتھ ہے، تریدو ان تغیر علیکم، وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، یعنی پہاڑ کی پچھلی سائڈ پہ وادی، وہ لشکر تیار ہے تم پہ حملہ آور ہونے کے لیے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ قالو، سب نے کہا نعم ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے نہیں تجربہ کیا آپ پر مگر صدق کا، حسر بھی دیکھو اور جربنا کا لفظ بھی دیکھو، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا اور سوائے سچ کے ہم نے آپ میں کوئی چیز نہیں پائی۔ قال فإنی نذیر لکم، صفا کی تقریر ہے، فإنی نذیر لکم، میں تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں، بین یدی عذاب شدید، بڑے عذاب سے پہلے۔ فقال ابو لہب تبا لک سائر اليوم، تبا لک، تباہ ہو تو، لہذا جماعتنا، اس لیے ہمیں بلائے، فنزلت تبت یدا ابی لہب بتبا، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ ہے جناب دعوت العشیرہ بخاری میں۔ اب اس دعوت العشیرہ کا اہل تشیع نے کیا کیا وہ بھی سمجھے۔ اہل تشیع فرماتے ہیں کہ اس دعوت میں حضرت علی بھی تھے، اور جب آپ نے فرمایا کہ وہ چیز لایا ہوں جو دین اور دنیا دونوں میں کفیل ہے، تو اس بھار کو کون اٹھائے گا؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اپنی حضرت علی کی آنکھیں جو تھیں درد کر رہی تھی، اور احدثہم سنہ، یہ عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے، اور ارمزہم عینا واعظمہم بطنا، سنو جی، حضرت علی کا پیٹ بڑا تھا، تعریف بھی ہو رہی، یعنی جس بے ایمان نے گھڑی ہے نا، پوری کہانی ہے کربلا میں۔ حضرت علی کا اعظمہم بطنا، پیٹ بڑا تھا، اور اخمشہم ساکن، پنڈلیاں بالکل کمزور تھیں۔ اب کیسا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت علی کا، ڈھڈول، بڑا پیٹ، نیچے پنڈلیاں کمزور، اور فرمایا آنا یا نبی اللہ، میں آپ کا وزیر ہوں گا۔ پس نبی پاک نے میری گردن سے پکڑا اور فرمایا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ بچہ یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہوگا تم میں، پس اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ لاکھ لعنت ہے روایت گھڑنے والے پر کہ یہ دعوت پہلی دعوت ہے، آپ پہلے چھپ کے دعوت دے رہے ہیں، اب پہلا اعلان ہو رہا ہے، اور مشرک گالیاں نکال رہے ہیں، وہ ماننے والے نہیں، اور آپ کو پہلے اعلان میں پڑی ہے کہ علی کو خلیفہ بنو، اس کی بات مان۔ اور کوئی کھوپڑی بھی ہے، 4 سال کے بچے کو آپ کھڑا کرتے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہو، بھائی دعوت تو مانتا کوئی نہیں ہے، یہ ابتدائی مراحل ہیں، اور اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ ھذا اخی و وصی، وصیت بھی ہو گئی ہے خلافت کی، بخلیفتی فیکم، او قریشیو فاسمعوا لہ واطیعوا، علی کی بات مانو۔ اور یہ جو کھڑے تھے یہ نبی کی نہیں مانتے تھے، مشرکین مانتے نبی کی نہیں تھے، اور خلافت ہو رہی ہے۔ اب یکون اخی و وصی، تو اب مسئلہ ہے کہ یہ روایت جناب بہت ساری کتب اہل سنت میں آئی ہے، لیکن
اس کا متن ہی بتا رہا ہے کہ یہ ایسے بدبخت اور احمق نے گھڑی ہے جس کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں کہ آپ دعوت کے ابتدائی مراحل میں ہیں اور کفار کو بلایا ہوا ہے اور ابو لہب گالیاں نکال رہا ہے، تب لک سائر الیوم، اور سارے مخالف بنے ہوئے ہیں، اور وہاں 4 سال کے بچے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، اور بھائی دعوت توحید تو ہوئی نہیں، یہ خلافت کس چیز کی ہے؟ یہ تمہارے مولویوں کی طرح توحید فروئی ہے تو خلافت قائم کرنی، تو توحید پہلے اقامت توحید کا نام خلافت ہے، تو یہ کس کا اعلان ہو رہا ہے؟ تو اس روایت کے تیور ہی خاص ہے کہ یہ کسی الو کے پٹھے نے گھڑی ہے اور کسی خبیث الفطرت نے اس روایت کو گھڑا۔ اب یہ آپ کی کتب میں ماشاءاللہ سیوطی صاحب بھی سخی ہیں، انہوں نے بھی لائی، اور تفسیر ابن جریر میں بھی ہے، تہذیب الآثار میں بھی ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ روایت بالکل موضوع ہے۔ اس کا ایک راوی ہے عبد الغفار بن قاسم، عبد الغفار بن قاسم، ابو مریم، یہ جو بزرگ ہے اس کی صفات ہیں کذاب، کذاب، متروک، شیعی، شیعی، یضع الحدیث، رافضی، یقال له من رؤوس الشیعہ، یقال له من رؤوس الشیعہ، یہ شیعہ کا ہیڈ ہے، ہیڈ۔ دوسرے راوی ہیں اس کے جناب محمد بن اسحاق، یہ بزرگ ہر جگہ پہ انشاءاللہ آئیں گے، اور یہ بہت اچھے آدمی تھے۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے اور طالب علموں کو پڑھا رہے تھے تو نیند آ گئی، اٹھے، کہتے ہیں میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے پلس آئی ہے اور ایک گدھے کو مسجد سے پکڑ کے لے گئی، خواب ختم ہوا تھا، پلس اسی مسجد میں داخل ہوئے، اسی کو پکڑ کے لے گئی۔ اس بزرگ میں 3 وصف ہیں، کذاب بھی ہے، قدری بھی ہے اور مدلس بھی ہے، اور اس کو اٹھایا ہوا ہے غیر مقلدوں نے۔ اچھا، محمد بن اسحاق ایسا راوی ہے کہ اس کو ہر آدمی نے اپنے مطلب کے لیے لیا ہوا، صرف اپنے مطلب، غیر مقلدوں کا مطلب صرف قرات خلف الامام کی ایک روایت ہے، اس میں محمد بن اسحاق کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ وہی روایت ہے جس میں امام کا لفظ بھی ہے قرات کا اور فاتحہ کا، تو اس میں ابن اسحاق ہے، تو وہ بیچارے ابن اسحاق اگر جاتا ہے تو غیر مقلدوں کا پورا مذہب جہنم میں، وہ لوگ ختم۔ انہوں نے پھر اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اب آپ کے حضرات جو ہیں انہوں نے بہت رگڑا لگایا، مولا سرفراز نے تو 2 صفحے لکھے، لیکن جب تعویذوں کا مسئلہ آتا ہے اور روایت بھائی حضرت چھوٹے بچوں کو لکھ کر گلے میں لٹکاتے تھے، سمجھ گئے نا، مشکات میں بھی ہے، اس میں بھی راوی محمد بن اسحاق ہے۔ اب تعویذوں والے مسئلہ میں دیوبندی بریلوی متفق ہیں کہ محمد بن اسحاق ٹھیک ہے، اور قرات خلف الامام والے مسئلہ میں دیوبندی بریلوی اشاعتی للڑ سارے کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، دجال ہے۔ مسئلہ سماع آئے تو مولانا سرفراز بھی
اس کی روایت لکھتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ. اور خلف الامام میں سے کذاب دجال کہتے ہیں. احمد رضا خان نے ایک جگہ پہ ابن اسحاق کی روایت لینی تھی تو پورا صفحہ اس کی توثیق پہ لکھا. دوسری جلد میں رد کرنی تھی تو 2 صفحے اس کی تردید پہ لکھے. فتاوی رضوی ہے. اسی طرح کچھ روایتیں لینے کے لیے سکہ ہے, کچھ لینے کے لیے کذاب ہے. اور بھائی اس کو اپنے پاس رکھو, یہ آدمی ایسا نہیں ہے تجھے کہ کذاب بھی ہے, مدلس بھی ہے, قدری بھی ہے, تینوں بیماریاں اس میں ہیں. اور اس کی جتنی روایتیں اگر اکٹھی کرو تو جہاں پر بھی اسلام میں زخم ہے ابن اسحاق ہی کھڑا ہے. اس لیے امام ذہبی کہتے ہیں کہ احکام میں تو اس کی روایت بالکل نہیں لینی, احکام میں نہیں لے سکتے. ہاں ملا جی قرآن پہ بیٹھا ہے, ہوٹل پہ نہیں بیٹھا, شرم کر, کنگا کر رہا ہے. واہ گدھے کے گدھے. شکل بھی دیکھو, شکل خود اس کو اپنی شکل پسند ہے, دوسرا تو میرا خیال ادھر دیکھے گا بھی, اور ایسی پسند ہے کہ کنگا. شیطان نے اس کو کہا کہ پتر فارغ بیٹھے. قرآن کی یہ کوئی نیا ہے یا پرانا ادھر پڑ رہا ہے؟ ہاں اچھا نیا ہے, خیر خیر نیا نیا ابھی ابھی آیا ہے. کوئی انسان کے بچے بنو بیٹے بچے. ہاں بھائی, تو تیسرا راوی اس کا محمد بن حمید ہے, اور محمد بن حمید بھی کذاب اور منکر الحدیث ہے. امام بخاری کی تاریخ الکبیر میں اس کے احوال ہیں, اور علی بن مدینی کا قول التاریخ الکبیر جلد 4 صفحہ 84 پہ. یہ جو بات میں نے کی ہے محمد بن اسحاق کی, اور دوسرا کون تھا عبد الغفار بن قاسم, تو یہ کتب اسماء الرجال سب میں لسان المیزان اور تہذیب التہذیب وغیرہ میں یہ سب حوالہ جات ہیں. اور البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے بھی یہ اقوال نقل کی. اچھا, اور یہی راوی جو ہے مجالس المومنین میں بھی موجود ہے, یہ شیعہ کی کتاب ہے, اور اس میں یہی روایت ہے. تو خیر بہرحال یہ 3 راویوں سے مروی روایت. تو اب بتاؤ, میں نے آپ کو صرف طرز بتانی تھی روافض کی کہ قرآن کی آیت پڑھ کے ساتھ ایک جھوٹ ملائیں گے اور اس کو وہ بنائیں گے تفسیر. اب اس آیت کا نام انہوں نے کہہ رکھا ہے دعوت العشیرہ, اور کسی شیعہ بچہ کے سامنے بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ کہ ہاں 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 ماشاء اللہ دعوت العشیرہ, کیونکہ اندر وہ پورا کوڈ موجود ہے, سم اندر ڈالی ہوئی. چلو جی, بانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک. آج کے دور میں ناراض نہ ہونا, یہ رابط خلاصے نہیں چلتے, رابط خلاصے صرف تمہاری مجلس تک ہے. اگر قرآن کا داعی بننا ہے تو ہر باطل جو قرآن سے لے رہا ہے اور تحریف کر رہا ہے اس کی تحریف کو ختم کرنا ہوگا اور ابطال کرنا ہوگا منتحلین کا. یہ نہیں ہے کہ ترجمہ سنا کے اپنے 4 واقعے سنا کے آج ہمارے دورہ تفسیر یہی رہ گئے کہ ترجمہ کرو ربط خلاصے اور اپنے کچھ کارنامے سناؤ اور زندہ باد. شاگرد بھی کہتے ہیں زندہ باد. 3 گھنٹے 4 گھنٹے بزرگ بیٹھے اور پورا ایک سپارہ نکل گیا درمیان سے, اور یہ فارغ گئے, یہ بھی کھا کر بازار میں چلے گئے
اور وہ کھا کر تو قرآن سیکھو. یہ قرآن سیکھنا ہے کہ ہر باطل نے جو قرآن کو تختہ مشق بنایا ہے تو دائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ باطل کیا کر رہا ہے. اب جب بیان کرے تو باطل کی تائید نہ کرے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ، یہ تیسرا ادب ہے دوستو بزرگوں. دوسرا ادب تھا کہ دعوت اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے، اور تیسرا ادب ہے وَخْفِضْ، اپنے شاگردوں، متعلقین اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے. یہ بھی ادب دائی ہے کہ جو لوگ آپ کی بات مان گئے ہیں ان کے ساتھ نرمی، رحمت اور محبت کا معاملہ کر، حب فی اللہ کا معاملہ کر. جو لوگ آپ کا مسئلہ مان گئے اور مباحث ہو گئے ان کے ساتھ محبت کر، ان کے ساتھ پیار کر، ان کے ساتھ نرمی کر، انہیں اپنے قریب رکھ، ان کے لیے اپنا کندھا جھکا کے رکھ. یہ ذرا تم بھی سن لو، تمہارے اندر بھی شیطان نے کچھ بیماریاں ڈالی ہوئی ہیں. جو جہاں مسئلہ پڑھتے ہیں تو ایک خرابی ان میں یہ بھی آتی ہے، چند لفظ انہیں آ جاتے ہیں تو وہ پھر متکبر بنتی اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑتی. تو ایسی صورتحال سمجھے کہ یہ شیطان کا چیل ہے. اگر داعی حق بننا ہے تو یہ پھر ادب اللہ نے بتایا کہ داعی حق کو اپنے ساتھیوں، اپنے متعلقین اور مسئلہ ماننے والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے. وہ فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، وَخْفِضْ مشفقانہ طور پہ، جناح کا، جناح پر کو کہتی ہے. جناح کس کو کہتے ہیں؟ پر. جیسے ماں اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے، جناح پر کو کہتے ہیں. توجہ ہے میری طرف؟ ماں اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے، تو بھی ان کو اپنی شفقتوں اور اپنی رافتوں کے پروں کے نیچے چھپا لے. وَخْفِضْ کا معنی یہ ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ حُبْ فِي اللَّهِ، کہ نرم کر، نیچے رکھ. جناح کا معنی کیا کریں گے؟ ویسے تو پر ہے لیکن معنی بازو، اپنا بازو نیچے رکھ. اور لمن کس کے لیے؟ لمن واسطے اس کے، صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں، لمن اس کے لیے اتبعک، جو آپ کے متبع ہیں. پہلے اقربین کی بات ہے، لیکن جو مسئلہ مان لیں، چاہے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، سب کے لیے من المؤمنین، شرط ہے کہ مومن ہوں، تیری اتباع کریں. ایمان والوں کے ساتھ نرمی کر. وقفل، آپ بھی اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے مباحث ساتھی غلطی بھی کریں تو اس کو معاف کرنا سیکھو، اور اپنے مباحثوں کے ساتھ، مسئلے کے ساتھیوں کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، اور مسئلے کے ساتھیوں کی قدر کرنا سیکھو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، عالم ہو یا ان پڑھ ہو. نبی کریم علیہ السلام کا یہی اسوہ ہے کہ کوئی باہر سے آیا، آپ نے اس کی بھی قدر کی. سلمان باہر سے آئے تھے تو آپ نے کیا؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے. بلال باہر سے آئے تھے، آپ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. اور اسی طرح یہ حضرت اور بہت سارے حضرات صحابہ وہ روم سے آئے، دور سے آئے، لیکن آپ نے کبھی فرق نہیں کیا، سب کو برابر سمجھا اور سب کے ساتھ مشفقانہ
سلوک کیا، اور جہاں مسئلے کی بات آئی تو پھر آپ نے غصہ بھی کیا، تربیت بھی کی، لیکن ذاتی احوال، معاملات اور لغزشوں میں آپ نے سب کو اپنے ساتھ نرمی کے ساتھ، یہی فرمایا لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تو یہ ہر داعی میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے متعلقین کے ساتھ محبت کرے اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھے۔ اگر آپ کسی ایک چیز کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ پوری زندگی سنوار دے گی۔ اور یہ ایسا ادب ہے، مسئلے میں رعایت نہیں، ذاتیات میں۔ ہمارے کئی ساتھی بڑے غلطی کرتے ہیں کہ وہ بات سمجھتے نہیں، ہر بات میں سختی ہوتی ہے، ہر بات میں تشدد ہوتا ہے، ہر بات میں لڑائی ہوتی ہے، مقتدیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، روٹی صحیح نہیں ہے، تنخواہ صحیح نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو یہ گدھا مزاج ہے، یہ گدھوں والا مزاج ہے۔ ہر چیز کو برداشت کرو، لیکن مسئلے میں نرمی نہیں ہے۔ مسئلہ صاف کھول کے، اگر مسئلے کی وجہ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 دفعہ ہو، لیکن مسئلہ بیان کرو۔ باقی معاملات میں اپنوں سے نرمی کرو گے تو پھر آپ کی جماعت مضبوط ہوگی اور مسئلہ چلے گا۔ پس اگر یہ 5واں قانون آ رہا ہے، ادب آ رہا ہے، تو کیا ہے؟ فَإِنْ، اگر، یعنی مشرکین سے برات، مشرکین سے برات کر کے رہو، مبتدئین سے بچ کے رہو، اپنوں کے ساتھ نرمی اور پیار سے رہو، اور مشرکین مبتدئین سے بچو۔